کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ صرف ایک چیخ سے پوری قوم مٹ سکتی ہے؟ نہ تلوار، نہ فوج، نہ جنگ، بس ایک آواز، اور پہاڑوں میں تراشے ہوئے محل اپنی ہی قبریں بن جائیں۔ یہ کہانی ہے قوم سمود کی، ریت کے درمیان، ان پہاڑوں کے درمیان جہاں انہوں نے چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر ان میں شاندار عمارتیں بنائی تھیں۔ ان کے گھر پہاڑوں کے سینے میں گھسے ہوئے تھے، دروازے اتنے اونچے کہ گھوڑا اور سوار دونوں سیدھا اندر چلے جاتے۔ لوگ انہیں دیکھ کر کہتے، ایسی قوم دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ ان کے شہروں میں دولت کی نشاط، بازاروں میں روشنی، مجلسوں میں ہنسنا، اور ہر زبان پر یہ جملہ ہوتا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ لیکن انسان جب اتنا بھی مضبوط ہو جائے کہ اپنے رب کو بھول بیٹھے تو پھر اللہ اپنی نشانی بھیجتا ہے۔ اسی قوم کے درمیان اللہ نے نبی بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام بچپن سے ہی عقل، حکمت اور ایمانداری میں مشہور تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تو لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے، اے صالح، ہم تجھ سے امید رکھتے تھے کہ تو ہمارا لیڈر بنے گا، تو ہی ہمارے بت توڑنے لگا۔ ان کے سرداروں نے کہا، اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے تو ہمیں ایک معجزہ دکھلا۔ اس سخت پہاڑ سے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک عجیب جانور نکل، پھر ہم سوچیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، پہاڑ کی چٹان پھٹ گئی، دھرتی ہل گئی، اور اس سے ایک عجیب و غریب ناقہ، اللہ کی اونٹنی نکل آئی۔ ناقۃ اللہ اتنی بڑی کہ لوگ اس کے سائے میں چھپ جائیں، اس کا دودھ پورے شہر کو کافی آ جائے۔ اب امتحان شروع ہوا۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی ناقہ ہے، اسے تکلیف مت دینا۔ ایک دن یہ پانی پیے گی، دوسرے دن تمہارے جانور، اس کے قریب بھی مت جانا۔ کچھ مومنوں کے دل لرز اٹھے، انہوں نے عجز کے ساتھ سر جھکا دیے، مگر سرداروں کے دلوں میں آگ لگ گئی، کہنے لگے، اگر ہماری زمین پر ہمارے ہی خون سے پیدا نہ ہو کر کوئی اونٹنی حکم چلا رہی ہے تو ہماری حکومت کا کیا بچا؟ رات کی اندھیری مجلسوں میں پلان بنا، ناقۃ اللہ کو قتل کر دو، پھر دیکھتے ہیں صالح کا رب ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ ایک سخت دل جوان آگے آیا۔ جب اگلے دن اونٹنی پانی پینے آئی تو انہوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ پہاڑوں میں گونجتی ہوئی اس کی آخری چیخ اب تک تاریخ میں سنائی دیتی ہے۔ پانی لال ہو گیا، دھرتی نے چپ کر دیکھ لیا۔ جب صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کی نشانی کاٹ دی گئی ہے تو ان کا چہرہ غم سے بھر گیا۔ انہوں نے کہا، اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، مزے کر لو، کھانا پیلا کر لو، پھر عذاب تم پر اترے گا۔ پہلے دن لوگوں کے چہرے پر پیلا پن چھا گیا، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ خون رنگ ہو گئے، تیسرے دن ان کے چہرے بلی رنگ کی طرح کالے پڑ گئے۔ پھر بھی ان کا غرور کم نہ ہوا۔ رات کو وہ اپنی مجلسوں میں ہنس کر کہتے، صالح ہمیں براتا ہے، دیکھتے ہیں عذاب کدھر سے آتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ صبح کا اجالے سے پہلے جب شہر گہری نیند میں سو رہا تھا، ایک زبردست چیخ ہوئی، نہ انسانی نہ کسی جانور کی، ایسی چیخ جسے پہاڑوں نے بھی برداشت نہ کیا۔ دھرتی کانپ اٹھی، دیواریں پھٹ گئیں، ان کے پہاڑوں میں تراشے ہوئے محل الٹ گئے۔ جو لوگ اپنے بستر سے اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے وہ اسی حالت میں جم گئے۔ قرآن کہتا ہے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں الٹے پڑے رہ گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ صالح علیہ السلام اور چند ایماندار لوگ پہلے ہی اللہ کے حکم سے شہر سے دور نکل چکے تھے۔ جب انہوں نے واپس مڑ کر دیکھا تو وہ شہر جو کل تک اپنی آرکیٹیکچر پر فخر کرتا تھا، آج ریت اور پتھر کا ڈھیر بن چکا تھا۔ صالح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، مگر تم نے نصیحت سے نفع نہیں اٹھایا۔ آج بھی ریت کے نیچے دبے ہوئے سمود کے گھر ایک خاموش گواہی ہیں کہ جب انسان اپنی طاقت پر غرور کرتا ہے اور اللہ کی نشانی کو توڑتا ہے تو پھر صرف ایک چیخ کا انتظار رہتا ہے۔ سوال یہ ہے، ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے؟ صالح علیہ السلام کے راستے پر یا سمود کے راستے پر؟